बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त बाजी मुकम्मल तौर पर पलट चुकी है और हवाओं का रुख तब्दील हो नहीं रहा, बल्कि हवाओं का रुख अल्हम्दुलिल्लाह तब्दील हो चुका है। और इस मर्तबा हवाओं का रुख पाकिस्तान के मफाद और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हक में पूरे का पूरा मामला जा रहा है। और इस सारी की सारी सूरत हाल में एक जानिब तो ये पूरा भानमती का कुंबा, ये इम्पोर्टेड मुसल्लत करदा ये जो रिजीम है, एक जानिब तो इनके पसीने छूटे हैं, इनकी कांपें टांगी हैं और इन्होंने इमरान खान को काबू करने, इमरान खान को रोकने और इमरान खान के रास्ते की रुकावट बनने के लिए एक बड़ी अहम तरीन मीटिंग बुलाई है। और ये मीटिंग एक ऑफेंसिव लॉन्च करने के हवाले से है, क्योंकि ये अपनी डूबती हुई साख और मुख्तदर हलकों के सामने अपने जो बुलंद बांग इनके दावे थे, इनके वादे थे पाकिस्तान के हवाले से, वो तमाम तर चीज़ें तो उल्टी पड़ गईं। अब ये कुछ ना कुछ रिवाइव करना चाहते हैं और इस सब में कुछ चीज़ें हैं अंदर की, वो मैं आपके सामने रखूँगा कि इस वक्त PDM और ये सारा भानमती का कुंबा क्या प्लानिंग कर रहा है। जद्दा प्लान भी इसका हिस्सा है और जद्दा प्लान के बाद अगला मरहला भी इसमें और ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है। जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के हवाले से सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर भी आईं और बहुत सी बातें हो रही हैं। और मुलाकात का एक ऐसा किरदार है जिस पर ना सिर्फ सुर्ख दायरा लगाया है अवाम ने, बल्कि बहुत सी उंगलियां भी उठ रही हैं, बहुत से सवालात भी हो रहे हैं। तो इस हवाले से ये पूरी मुलाकात की जो अंदर की चीज़ें हैं और इसमें क्या मकसद था, क्या इससे टेक अवेज़ क्या हैं, क्या इससे तासुर मिला है, वो तमाम तर चीज़ें और ये जो मशकूक किरदार है इसका उस मीटिंग में होना क्या माने रखता है, कितना इम्पॉर्टेंट है, इस हवाले से भी कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। और रावलपिंडी, इस्लामाबाद और बनी गाला, ये तीन वो जगह हैं जहां से कुछ बड़ी खुसूसी खबरें हैं, वज़ीर आज़म हाउस से भी खबरें हैं। तो सबसे पहले बल्कि आगाज़ कर लेते हैं इमरान खान के मोमेंटम से, क्योंकि इस वक्त देखें खान साहब भी ये बात कर चुके हैं कि ये फेक सर्वेज़ और जियो के और मुख्तलिफ अपनी छोटी मोटी NGOs के सर्वे कराते हैं और इमरान खान की मकबूलियत के ग्राफ अपने तय कम करते थे। आप खुद सोचें, मैं जाऊं पाकिस्तान में 600 बंदे का इंटरव्यू करूं, उनसे सर्वे पूछूं इमरान खान से मुतमईन हो के नहीं, और फिर मैं परसेंटेज दे दूं कि पाकिस्तान भर में इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ गिर गया है। ये उतनी मुज़क्का खेज़ है जितनी गरीदा फारूकी को दी गई एजेंसियों की रिपोर्टें। पता नहीं ये कौन सी एजेंसियाँ हैं जो गरीदा फारूकी को रिपोर्ट करती हैं। कल को इन्होंने कह देना ये कोई एडवर्टाइजमेंट की एजेंसी थी या ये कोई मीडिया एजेंसी थी, क्योंकि जो 10 से 15 हज़ार लोग जलसों वाले, खैर ये तो एक अलग बात है। लेकिन इमरान खान की मकबूलियत और जो ग्राउंड रियलिटीज़ इस वक्त नज़र आ रही हैं, एक तो ये मईशत को संभालने में नाकाम रहे, इमरान खान की तमाम तर पॉलिसीज़ को ये डिफेंड कर रहे हैं, महंगाई और तमाम तर चीज़ें, तमाम तर जो चैलेंजेस हैं वो इनसे इस वक्त उनसे नबर्द आजमा नहीं हुआ जा रहा। अभी मुल्क में बहरान सर उठा रहे हैं और आने वाली वीडियोस में कुछ चीज़ें भी मैं आपके सामने रखूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान में कौन कौन से बहरान सर उठा रहे हैं। लेकिन ईद के बाद इन्होंने एक प्लानिंग की है और इत्तेहादी जमातों के सरबराह और पार्लिमानी लीडर्स की एक सियासी बैठक, ये हुकूमती बैठक नहीं होगी बल्कि ये एक सियासी बैठक होगी जो बुला ली गई है और ये बैठक सजने वाली है। इस बैठक के अंदर सबसे बड़ी जो इनके गले की हड्डी शख्सियत बने हुए हैं वो है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी। वो इन्हें हुकूमत अगर सुकून से करने दे गए फिर तो ये फिर नाम ही तब्दील कर देना उनका, और उन्हें निकालना इनके बस में नहीं है, क्योंकि सदर को वज़ीर आज़म के बरक्स निकालने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, यानी कि वो खुद स्टेप डाउन करें तो करें, ये उन्हें नीचे नहीं ला सकते, उनका मवाख़ज़ा नहीं हो सकता। लेकिन ज़ाहिर बात है इन्होंने मरते क्या ना करते कुछ तो प्लानिंग करनी है, पैसा तो इनके पास है, ख़रीदारी भी कर सकते हैं। तो इस सब में सदर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ मवाख़ज़े समेत PTI के मुमकिना इस्लामाबाद मार्च पर हिकमत अमली फ़ाइनल की जाएगी। तफसीलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमातों बिलखुसूस नून लीग को ऐवान सदर से ताउन ना
نہ ملنے کی وجہ سے شدید پریشانیوں کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے حکومتی جماعت نون لیگ اتحاد میں شامل جماعتوں کے سربراہان اور دونوں ایوانوں میں موجود پارلیمانی لیڈرز کی بیٹھک بلانے پر غور کر چکی ہے، اور یہ بیٹھک عید کے فوری بعد، کیونکہ ابھی تو جدہ پلان ہوگا اور جدہ میں بھی مولانا صاحب بھی جا رہے ہیں، مریم بی بی بھی جا رہی ہیں، تو وہاں پر محمد بن سلمان سے ملاقات اور سرکاری دورہ تو ہوگا، لیکن جو یہ غیر سرکاری دورہ ہے وہاں پر ان کے اپنے خاندان کے لوگ بھی آئیں گے، تو یہ وہاں پر جو اپنی سیاسی چالیں فائنل کریں گے، اس کے بعد عید کا جو یہ اجلاس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہوگا جدہ پلان میں، یہاں پر بس سب کو کانفیڈنس میں لینا ہوگا۔ ذرائع نے اس وقت ہمیں یہ بتایا ہے کہ پی ٹی آئی کے اسلام آباد مارچ سے نمٹنے کی حکمت عملی پر مشاورت ہوگی، اور صدر عارف الوی اور چیئرمین سینٹ کے مستقبل کا فیصلہ بھی ہوگا کہ اگر انہیں نکال نہیں سکتے تو ان سے تعلقات تھوڑے بہتر کرنے یا بنانے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ حکومتی اتحاد کا یہ اجلاس انتہائی کروشل اور اہم ہوگا حکومت کے اندرونی ذرائع کے مطابق، کیونکہ یہ اس وقت متبادل پر بھی غور کرے گی، اور متبادل کے لیے بھی پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے خواہش ظاہر کی ہوئی ہے۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ عارف الوی کو ہٹانا بڑا مشکل ہے، اگر ہٹا بھی دیا تو پھر آگے کی لڑائی بھی اسے بھی سارٹ آؤٹ کریں گے، تاکہ پھر یہ ہمتن گوش ہو کے یہ بالکل پوری توانائیاں عارف الوی کو ہٹانے پر صرف کر سکیں۔ اس سب کے اندر حکومتی اتحاد میں نمبر گیم کے لیے مستعفی اراکین پر کام کرنے پر یہ غور کریں گے، اور قانونی ماہرین سے رائے بھی لی جائے گی، اور دباؤ بڑھانے کے نکات جو ہیں صدر پر وہ بھی سامنے لائے جائیں گے، اور مارچ کا راستہ کس طرح سے روکنا ہے۔ اگر یہ راستہ روکنے کی خیر کوشش کرتے ہیں، یہ اپنے سیاسی اور حکومتی تابوت کے کیل میں آخری کیل اپنے ہاتھ سے ٹھونکنے کے مترادف ہوگا، یا اپنے پیروں پر خود کلہاڑا ماریں گے، کیونکہ ریاکشن اتنا ہی سخت آ سکتا ہے، اور یہ سب لوگ عمران خان اور ان کے لوگوں کو باہر بھیجنے سے روکنا چاہتے تھے۔ خان صاحب نے تو کہہ دیا میرا نام ای سی ایل میں ڈالو، میں نے جانا ہی کوئی نہیں باہر، لیکن ان لوگوں کے ساتھ اب جو ہونی ہے وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ سارے تیاری پکڑ چکے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے پاکستان میں کیوس یا کوئی چیز ہوتی ہے تو اس میں ہم ملک سے بھاگ جائیں گے۔ جبکہ دوسری جانب ناظرین کرام 23 تاریخ کو لاہور میں ایک انتہائی اہم ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات میری اطلاعات کے مطابق 4 سے 5 گھنٹے تک جاری رہی، اور اس ملاقات کے اندر افطاری تھی، ڈنر تھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ملاقات ہوتی ہے، سوال جواب ہوتے ہیں، کینڈڈ قسم کی گفتگو جو ہوتی ہے، آف دا ریکڈ گفتگو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کی، اور یہ بیسیکلی بزنس کمیونٹی جو ہے وہ انوائٹڈ تھی، اور صرف شہر لاہور کی نہیں بلکہ اس میں اطلاعات یہ ہیں کہ دیگر بڑے شہر جو ہیں پاکستان کے، ادھر سے بھی جو اہم ترین بزنس لیڈرز تھے، جو obviously امیر لوگ ہیں، یا پھر آپ کہہ لیں کہ جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، اور جو جابز بھی ان کی کریٹ ہوتا ہے، اور پاکستان کی معیشت میں ان سٹیک ہولڈرز کا بڑا اہم ہاتھ ہوتا ہے۔ اب اس طرح کی یہ میٹنگ ہوئی کیوں؟ اگر یہ کوئی پوچھتا ہے تو اس طرح کی میٹنگز ایک معمول کا حصہ ہیں۔ عمران خان صاحب کے دور میں بھی آرمی چیف بزنس کمیونٹی سے کراچی بھی جائیں تو ملتے ہیں، لاہور بھی جائیں تو ملتے ہیں، اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے دور میں ملتے ہیں، اور یہ ہمیشہ چیف آف دی آرمی سٹاف ایک بہت بڑے پاکستان کی ریاست کے سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ معیشت، بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بزنس مین سے ملنے کی کیا تک؟ دیکھیں معیشت جو ہے اس کا ڈائریکٹ ایکسپورٹ امپورٹ، معیشت کیسے کام کر رہی ہے، فیکٹریز کیسے کام کر رہی ہیں، اس کا کام آپ کی نیشنل سیکیورٹی سے ہوتا ہے، اور ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال سے ہوتا ہے، تو آرمی چیف ایک بڑا اہم سٹیک ہولڈر سمجھا جاتا ہے اس سب میں۔ تو obviously وہ چیزیں تو ڈسکس ہوئی ہیں، معیشت پر بڑی گہری نظر ہے آرمی چیف نے کہا، لیکن آرمی چیف نے کہا کہ کوئی جھجک نہ رکھیں، جو پوچھنا ہے پوچھیں، اور جو موجودہ حالات ہیں ان میں کیسے ہو سکتا ہے کہ موجودہ سیاسی حالات پر بات نہ ہو۔ اس میں موجودہ حالات اور موجودہ سیاست کا جو اس وقت خد و خال ہے اس پر بات ہوئی، کس کا قصور ہے، کس کی غلطی ہے، کس نے عمران خان کو نکالا ہے، تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ وہاں پر بڑی کھل کر بات ہوئی۔ تو عمومی تاثر جو ایک اوورآل پرسیپشن اس میٹنگ سے، یہاں سے جتنی بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ لے کر گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی بات چیف آف دی آرمی سٹاف نے نہیں کی جس سے یہ تاثر جائے کہ کسی ایک جانب پاکستان کی افواج کا جھکاؤ ہے، یا پاکستان کی فوج کسی ایک سرٹن پارٹی کو یا ایک سرٹن گروپ کو فیور کرنا چاہ رہی ہے۔ وہ بالکل ایک کھلا میدان، جو یہ آپس میں سیاستدان اپنی سیاست کھیلیں، اس سے پاکستان کی فوج کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ پاکستان کی جو فوج ہے اس پر کیچڑ اچھالنے کے حوالے سے جو اس وقت ایک مہم چل رہی ہے، اور obviously اس مہم کے اندر دشمن بھی انوالوڈ ہے، اس پر کنسرنز ہیں پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ میں، کیونکہ ہماری فوج کی اگر کسی کو لگتا ہے کہ سب سے بڑی اسٹرینتھ ہمارے 6 لاکھ فوجیوں کی تعداد ہے تو وہ بھی نہیں ہے۔
اگر کسی کو لگتا ہے ہماری فوج کی سب سے بڑی تعداد، اتنا بڑا بجٹ اور ایٹم کچھ بھی نہیں، سب سے بڑی اسٹرینتھ جو ہے جو دیگر ملکوں میں عراق، شام، لیبیا میں نہیں تھی، وہ ناظرین کرام ہے عوام اور فوج کے درمیان ایک اٹوٹ رشتہ جو کہ اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹ سکتا اور ٹوٹے گا بھی نہیں انشاءاللہ۔ ہم اپنے فوجی جوان روز جانے دے رہے ہیں، دہشت گردی اور پاکستان کے درمیان ایک سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے ہیں، لیکن ریسنٹلی آبویسلی تنقید کی زد میں ادارہ بھی آیا ہے اور اس پر کنسرنز بھی ہیں۔ اب یہاں پر ایک شخصیت ہے ذکا اشرف، یہ چیئرمین پی سی بی بھی رہے اور زرداری صاحب کے بڑے کلوز سمجھے جاتے ہیں، تو یہ ایز اے بزنس کمیونٹی کے ممبر کے طور پر اس میٹنگ میں شریک تھے اور تصویر جو ہے اس کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی کہ یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے، اتنے زیادہ لوگ ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی پورے ملک کے بزنس مین آئے ان کے سامنے ملنے کے لیے؟ یہ ایک ذکا اشرف، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آبویسلی ذکا اشرف پر کچھ صحافیوں کی طرف سے یہ بات بھی آئی کہ امریکی ناظم الامور ان کے غالباً فارم ہاؤس پر رہیں گے، ایک کانسپریسی کے اندر یہ فائنینسر بھی ہیں زرداری کے۔ کون سا بڑا بزنس مین ہے جو کسی سیاسی جماعت کا فائنینسر یا سپانسر نہیں ہے؟ اور یہ اگر کسی کو لگتا ہے تو یہ خام خیالی ہے نا، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں۔ ہر بزنس مین کسی بڑی سیاسی جماعت، کسی بڑے وزیر کی، اپنے علاقے کے کسی بڑے سیاستدان کا سپانسر ہے، اور ان کی سپانسرشپ کے بغیر یہ لوگ اپنی سیاست چلا بھی نہیں سکتے۔ تو اس سب میں یہ تنقید تھوڑی سی ہو رہی ہے، لیکن یہ بلا جواز ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز یہ بتا دوں کہ آرمی کی طرف سے اس وقت جو نیوٹرل رہنا ہے وہ اس بھانمتی کے کنبے کے لیے موضوع نہیں ہے۔ مریم بی بی نے ویسے تو نہیں کہا کہ ریاست پاکستان عمران خان سے ایسے نمٹے جیسے کوئی فتنہ ہوتا ہے، یہ ایک طرح سے کہا تھا کہ یہ اداروں کے اوپر اٹیکس، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، عمران خان سے نمٹا جائے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ادارے اس سب میں بائسڈ ہو جائیں، نیوٹرل نہ رہیں، اے پولیٹیکل نہ رہیں۔ لیکن اگر ادارے پچھلے معاملے میں خان صاحب کی تحریک عدم اعتماد میں اے پولیٹیکل تھے تو انہوں نے فیصلہ کیا اس مرتبہ عمران خان بھی جو کرے گا تو ہم اے پولیٹیکل ہی رہیں گے۔ تو یہ ایک بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے جو کہ اس امپورٹڈ انتظامیہ کے گلے کا پھندا بن سکتی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔